اسی لیے معصوم کا ارشاد ہے لا یبلغ احدکم حقیقت الایمان حتی یکون الموت احب الیہ من الحیات وحتی یکون المرض احب الیہ من الصحہ وحتی یکون الفقر احب الیہ من الغنا۔ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، حقیقت ایمان تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا جب تک، پوری توجہ چاہوں گا اس حدیث میں معصوم محبت کو کیسے بیان کر رہے ہیں، عجیب انداز ہے۔ کوئی بھی حقیقت ایمان تک پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک اسے موت زندگی سے زیادہ عزیز نہ ہو، جب تک اسے بیماری تندرستی سے زیادہ عزیز نہ ہو، جب تک اسے فقر و ناداری مالداری اور غنا سے زیادہ عزیز نہ ہو۔ جب مولا نے یہ جملے اپنے اصحاب کے درمیان ارشاد فرمائے تو اس وقت کسی صحابی نے کھڑے ہو کر کہا کہ مولا ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جو یہ صفات رکھتا ہو، جسے موت حیات سے زیادہ پسند ہو، جسے بیماری تندرستی سے زیادہ عزیز ہو، جسے فقیری و ناداری جو ہے وہ مالدار ہونے سے زیادہ پسند ہو۔ یہ اس صحابی کا سوال ہے جو مولا کے ساتھ رہتا ہے، محبت کرتا ہے نا مولا سے، دل و جان سے مولا سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ بھی نقطے کی طرف ملتفت نہیں ہوا، بات کو نہیں سمجھا۔ جب مولا نے کہا کوئی بھی حقیقت ایمان تک نہیں پہنچ سکتا جب تک موت اسے زندگی سے زیادہ عزیز نہ ہو، بیماری اسے تندرستی سے زیادہ عزیز نہ ہو، فقیری اور ناداری اسے مالداری سے زیادہ عزیز نہ ہو۔ کہنے لگا مولا ہم میں سے تو کوئی بھی ایسا نہیں، اس کا مطلب ہم میں کوئی بھی مومن نہیں ہے۔ مولا نے کہا کلکم کذالک، تم سارے کے سارے ایسے ہو، تم سب حقیقت ایمان تک پہنچے ہوئے اور سب ایسے ہو۔ مولا وہ کیسے؟ کہا کہ الموت فی حبنا احب الیکم من الحیات فی بغضنا، ہماری محبت میں جو موت ہے وہ تمہیں اس زندگی سے زیادہ عزیز ہے جس میں ہماری محبت نہ ہو۔ دیکھیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب ہر ایک اپنے اپنے ظرف کا مشاہدہ کرے، اپنے آپ سے سوال کرے۔ ہم لوگ الحمدللہ محبت اہل بیت میں جی رہے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ یہ محبت تم سے لے لی جائے گی اور لمبی عمر نوح تمہیں عطا کر دی جائے گی، جو تیار ہو گیا وہ حقیقت ایمان تک نہیں پہنچ سکتا، اور جس نے کہا کہ نہیں میں جتنی زندگی جی لی محبت اہل بیت میں بھائی یہی کافی ہے، موت آئے تو محبت اہل بیت پر آئے۔ مجھے آل محمد سے دور رہ کر ان کے بغض میں، ان کی دشمنی میں جینا پسند۔ کتنے لوگ آئے مولا کے پاس، مولا فقیر ہے، نادار ہے، حالات برے ہیں۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے، ہماری محبت ہمیں دے دو، ہم تمہیں لال سونا دیں گے، زندگی بھر عیش کرو گے۔ کہنے لگے نہیں نہیں مولا یہ سودا ہم نہیں کر سکتے۔ مولا نے کہا تم کتنے امیر ہو؟ یہ محبت کی قدر کو اجاگر کرنا ہے کہ سمجھو تمہارے پاس اللہ نے تمہیں کس نعمت سے نوازا ہے۔ تو اگر بیمار زندگی بھر بیمار رہے لیکن محبت کے ساتھ منظور ہے، ایسی تندرستی کا کیا کرنا جس میں آل محمد کی محبت نہ ہو؟ زندگی بھر فقیر رہیں لیکن ان کے در کے فقیر رہیں اور ان کے در پہ رہیں، ایسے مالدار ہونے کا کیا فائدہ کہ انسان ان کے در پہ فقیر نہ بن سکے، ان کا محب نہ ہو، ان سے محبت نہ کر سکے۔ لہٰذا معصوم نے معیار بیان کیا۔ دیکھو معیار یہ ہے ہماری محبت، اگر ہماری محبت ہے تو تمہیں موت بھی زندگی سے زیادہ